ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جون 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کرنے کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز میں، اس مکمل سیریز میں ہم بیت اللہ کی تعمیر کے اغراض اور مقاصد کے عنوان پر گفتگو کریں گے، اور اپنے علماء کرام سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کروائی، اس کے پیچھے کیا اغراض اور مقاصد ہیں، اور ایک عام مسلمان کس طرح ان اغراض اور مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ذی القعدہ کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں، اور خانہ کعبہ کی ظاہری شکل اور صورت اور عظمت اور تقدس کا ہر مسلمان کے دل میں اس کا تقدس ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کے اغراض اور مقاصد کو بھی اپنے ذہن نشین کرے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ بہت سے اغراض اور مقاصد وابستہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور جن کا تعلق حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اغراض اور مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ ان اغراض اور مقاصد کو وہ پورا کرتا چلا جائے۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا، مگر لوگوں نے اس کی عظمت کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ یہ ہوا کہ اس کے نام و نشان مٹ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کے اثر نو تعمیر کروائی۔ براہ کرم ہمیں اس خانہ کعبہ کے متعلق تفصیل بیان فرما دیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔
یقیناً پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے، اول بیت، پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ تاریخ کی گرفت سے یہ بات باہر ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا، ابتدا میں کب یہ بنا، کون اس کو بنانے والا تھا، تاریخ سے ہم کو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا کہ میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ کسی آدم کے زمانے میں بنا ہے، اور اس وقت دنیا کی آبادی ادھر ادھر پھیل گئی اور اس جگہ کو انہوں نے خالی کر دیا، اور اس کی حفاظت اور تقدس اور اس کی دیکھ ریکھ میں انہوں نے لاپرواہی برتی، جس کی وجہ سے اس کے آثار جو اوپر کے تھے وہ مٹ گئے۔ اور اس کی تائید ہمیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف سے بھی ہوتی ہے، جس کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے۔ حضرت محی الدین صاحب عربی رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوں اور لوگ طواف کر رہے ہیں جو مجھے اس دنیا کے نہیں لگتے یا ہماری طرح کے نہیں لگتے۔ ان میں سے ایک نے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک آدم ہوں، اور ہم لَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفْتُمْ سَنِينَ، کہ ہم اسی طرح ہی اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور مدتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تمہاری وفات پہ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو اس آدم نے بتایا کہ 40,000 سال۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ 1,00,000 کے قریب آدم اس دنیا میں آئے، کس آدم کے زمانے میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی اس کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید جس بات کی طرف ہم کو توجہ دلاتا ہے اور جس کی نشاندہی کرتا ہے اور احادیث میں اس کی تفاصیل آئی ہیں، اس کی اثر نو تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، خاص طور پہ جس کو آج کل ہیبرون کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں رہتے تھے۔ خلیل اس شہر کا نام ہے۔ وہاں سے 1200 کلومیٹر کا تقریباً سفر طے کر کے آپ جو ہیں وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر آج کل مکہ آباد ہے۔ اس وقت اس کا نام بکہ تھا، حتیٰ کہ مکہ کوئی اس کو کہتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی جو اس کی بنیادیں تھیں اس کو دوبارہ استوار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کعبہ کی بنیادوں کو استوار کر رہے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، یعنی کھود کے نہیں بنا رہے تھے، بلکہ جو قواعد جو بنیادیں موجود تھیں اسی پر آپ نے یہ عمارت بنائی۔ بہرحال مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ عمارت، اس وقت جو یہ عمارت ہمارے سامنے ہے جس کو بیت اللہ، خانہ کعبہ، بیت العتیق کہا جاتا ہے، اس کی اونچائی تقریباً 42 فٹ اور اس کی جو چوڑائی ہے تقریباً 36 فٹ اور اس کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 46 فٹ ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جہاں کہیں ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ساری دنیا وضع للناس، ساری دنیا کے لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اردو میں جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کیا ہیں۔
اس مقاصد میں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں استوار کر چکے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ وہ رسول کیا ہو؟ وہ رسول یہ ہو کہ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ایک کتاب دے ان کو اور ان کو حکمت دے اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مقاصد اس کے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ ان مقاصد کے لیے میں اپنی اولاد کو یہاں قربان کر رہا ہوں اور وقف کر رہا ہوں، ایسی حالت میں اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب کہ یہاں زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں۔ ابھی کوئی جانور یا خونخوار بھیڑیا آئے گا وہاں پر پڑھ کے وہ اسے ختم کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا، کبھی وہ صفا پہ جاتی تھی، کبھی وہ مروہ پہ جاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم کا چشمہ نکالا، اس طرح زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے اس صفا اور مروہ کے اس چکر پر آج ہر حاجی اس ہاجرہ کی اتباع میں وہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، اور کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ اس طرح وہ چکر لگاتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی ابتدا تھی جو انہوں نے صفا اور مروہ کے یہ چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ میں سے کہا۔ اب جو اس کے مقاصد ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ وقف، اولاد اور لوگوں کو قربانی کی طرف راغب کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، خدایا ان میں وابعث، ان میں رسول بھیج اور ان کو کتاب دے۔ چنانچہ یہ پیشگوئیاں پوری ہوئیں، اور اس کا سورہ جمعہ میں ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی کتاب ہے اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت سکھانے کے انتظام کیے، اور یہ وہ مقاصد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بیان کیے، ورنہ صرف ایک گھر بنا دینے سے یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مکان بناتا ہے، کس غرض کے لیے بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس میں رہے گا، اس کے فوائد ہوں گے کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی قربانیاں لے کے یہ گھر تعمیر کروایا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی، وہ یہ کہ یہ توحید کا مرکز ہوگا، یہاں پر ایک سید الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، یہاں پہ وہ کامل کتاب اور کامل شریعت نازل ہوگی جس کا کہ زمانے سے اس کا نازل ہونا مقدر تھا۔ اسی طرح ایک اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس رسول کی صرف ایک بعثت نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک بعثت ثانیہ ہوگی، اور وہ بعثت ثانیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی آپ کا ایک غلام اس بعثت ثانیہ کا مصداق ہوگا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ اس پیشگوئی کے مصداق ہیں، اور آپ کے ذریعہ سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک امتی نبی اور امتی رسول ہیں،
اور یہاں میں ایک بات اور وضاحت سے تھوڑے اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں صحیح بخاری میں خاص طور پہ ایک روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ گندم گوں اس کا رنگ ہے اور اس کے بال جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں، سبط الشعر، رجل آدم سبط الشعر، اس کے بال سیدھے ہیں اور ایک خوبصورت انسان ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابن مریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں ایک اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بڑا موٹا ہے، رنگ اس کا سفید ہے، لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہے، ایک آنکھ اس کی ایسی ہے جیسے انگور کا موٹا دانہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ المسیح الدجال ہے، اور وہ بھی وہاں طواف کر رہا تھا۔ اب اس سارے واقعے کو اس تعمیر کعبہ کے مقاصد کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن انبیاء کو دیکھا، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں احمر و جعد، اس کا رنگ سرخ تھا اور اس کے بال گھنگرالے تھے، عریض و صدر، اس کا سینہ چوڑا تھا۔ وہاں جو حضور نے دیکھا وہ احمر اور جعد، یعنی وہ سرخ رنگ کا تھا اور وہاں پر اس کے بال گھنگرالے۔ یہاں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا سبط الشعر، آدم سبط الشعر، اس کا رنگ گندم گوں ہے اور اس کے بال سیدھے ہیں، دو حلیے بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کے ساتھ حضور نے یہ دیکھا کہ وہاں پر دجال، مسیح الدجال، یعنی جو مسیح علیہ السلام کے نام پر دجل کرے گا اور اس خانہ کعبہ کے مقاصد کو وہ منہدم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن اغراض کے تحت یہ خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اس اغراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس کو جب ہم امر واقعہ دیکھتے ہیں، 19ویں صدی کے وسط میں عیسائیت نے ایک بہت بڑا عالم اسلام پر حملہ کیا، اعتراضات کی بچھاڑ کر دی، اور اتنے ان کے حوصلے بلند تھے کہ ہنری بیروز جو امریکہ کا تھا وہ ہندوستان آیا، بہت سے اسے لیکچر دیے، اور ہر جگہ جگہ وہ یہ کہتا تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب کہ خانہ کعبہ پر صلیب کی چمکار پہنچ جائے گی اور یسوع مسیح کی شاگرد وہاں گزریں گے۔ وہ خانہ کعبہ جو کہ توحید کی رمز تھی، توحید کا ایک علمبردار ہے، توحید کا ایک نشان ہے، کتاب حضرت قرآن مجید توحید کی ایک نشان ہے، وہ کتاب اب اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا یہ وعدہ پورا کیا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم یکسر الصلیب۔ اس وقت ایک مسیح محمدی آئے گا جو آ کے اس صلیب کو توڑ دے گا، دلائل کے ذریعہ اس عقیدہ کو پاش پاش کر دے گا۔ چنانچہ وہ مقاصد تعمیر کعبہ جو تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے میں پورے ہوئے، اور حقیقت میں تعمیر کعبہ کے جو مقاصد تھے عصر حاضر میں ان کا حقیقی محافظ اور حقیقی پاسبان وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الف سلام ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہیں جو ان مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ہر نقصان سے بچاتے ہیں اور جماعت میں اس کو فروغ دیتے ہیں تاکہ وہ مقاصد ہمیشہ قائم و دائم رہے، کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں سوال کیا وضع للناس، یہ سارا لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اس سے فائدہ تبھی ہو سکتا ہے تاکہ ان مقاصد کو ملحوظ رکھا جائے جس کے تحت یہ بیت اللہ، بیت العتیق یہ بنایا گیا تھا۔
اگر اس کو ملحوظ رکھیں گے تو ہر انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ اختصار سے اس سوال کا جواب ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نیپال سے سمین احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمین صاحب۔ السلام علیکم۔ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کا دوسرا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں کہ وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیشگوئی دراصل حقیقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی پوری ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جب سے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بیت عتیق ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ایک آدم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، تو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے، اور ایک ذکر کیا کہ بیت عتیق ہے، اور بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ وضع للناس ہے، کہ اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جب سے کہ مذاہب کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے دو ہی فائدے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مذہب کا بانی جو بھی آیا اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں دنیا میں حقوق اللہ کے قیام کے لیے آیا ہوں، اور نمبر دو حقوق العباد کے قیام کے لیے آیا ہوں، یعنی اللہ کے حق قائم کرنے کے لیے اور بندوں کے حق قائم کرنے کے لیے۔ اور انسانوں کے ان دونوں ہی بنیادی چیزوں میں فوائد ہیں، اور اصل ہی یہی فائدہ ہی ہے کہ انسان حقوق اللہ کو قائم کریں اور حقوق العباد کو قائم کریں۔ تو وضع للناس میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے تو دراصل یہ لوگوں کے اسی فائدے کے لیے ہے۔ اور اب جب کہ خانہ کعبہ کی ابتدا میں تعمیر ہوئی تو اس وقت تو یہ وضع للناس کی بالکل ابتدائی شکل ہوگی، جیسے ایک بچہ پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک ابتدائی شکل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک تندرست بچے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی ایک شکل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں پہ ایک زمانے میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، اب اس کی بنیادوں پر تم اس کو پھر دوبارہ تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے، دونوں نے مل کے اس کو تعمیر کیا، اور اللہ کی وحی سے کیا، اللہ کی جو بتائی ہوئی جو ہدایات تھیں، جو ارشادات تھے، اس کی روشنی میں اس کو تعمیر کیا۔ اور جب انہوں نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے عشق کے امتحان لیے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا، ان کی بیوی کو بے آب و گیا جگہ چھوڑ دینے کے لیے ایک امتحان ہوا۔ تو دراصل مقصد یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کا جو ارتقاء ہے، انتہائی اس کا نقطہ ہے، نقطہ مرکزی ہے، اس کی وہ بنیاد قربانیوں پر ہے، اور یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو شروع ہوئی ہیں یہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ الناس کا جو پیشگوئی ہے عالمگیر طور پر پوری ہوگی، یہ قربانیوں کا معیار بھی عالمگیر طور پر اس زمانے میں پھر اپنے عروج کو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور بلکہ وہ پیشگوئیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور عالمین کے لیے بعثت ہوئی۔ اور یہ تاریخ مذاہب میں پہلا موقع تھا کہ کسی نبی نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، دنیا کے تمام لوگوں، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک آتشی شریعت والا نبی آنے والا ہے، وہ کہ اپنی شریعت کو آپ نے مکمل قرار نہیں دیا۔ جو تورات کا استثناء کا چیپٹر ہے اس کو پڑھیں، اس کا باب 18 یا باب 33 میں بھی ذکر ہے کہ ایک آتشی شریعت والا آئے گا، اور خدا تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً فرمایا کہ اللہ تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کرے گا، اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ہوگی، وہ فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا۔ مکہ کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ابھی تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب روح حق آئے گی تو پھر ان سب باتوں کو تمہارے سامنے کھولے گی۔ تو ان ہر دو نے یہ بیان فرما دیا کہ ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی، ابھی پوری دنیا کے لیے خدا کی شریعت نہیں آئی، اور یہ پہلا اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور پھر یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو میں شریعت لایا ہوں یہ مکمل شریعت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، شریعت کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ اعلان بھی تاریخ مذاہب میں پہلی بار کسی نبی اور کسی کتاب کی طرف سے ہوا۔ پھر ایک اعلان ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو یہ شریعت نازل ہوئی ہے مکمل اور کامل، یہ شریعت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو شریعت حفاظت والی، شریعت مکمل، ایک مکمل اور کامل اور آخری نبی پر اس کا نزول، پھر اس کا جب پوری دنیا کے لیے وہ شریعت نازل ہو گئی تو وضع للناس کا مفہوم مکمل ہو گیا، مبارکن کا مفہوم مکمل ہو گیا، ھدی للعالمین کا مفہوم مکمل ہو گیا۔ تو یہ وہ خانہ کعبہ کے جو اغراض و مقاصد تھیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے فائدہ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے بھی اور دینی فائدے کے لیے بھی، جسمانی فائدے کے لیے بھی اور روحانی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کو بنائے گا۔ وہ آ کر آخر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پورا ہوا۔ اور پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے ذریعہ سے تو یہ شریعت مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس شریعت کی اشاعت کی تکمیل ہونا باقی ہے۔ تکمیل ہدایت تو ہو چکی، لیکن تکمیل اشاعت ہدایت باقی ہے۔ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک دوسری بعثت ہوگی، جیسا کہ مول صاحب نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھ کے بتایا کہ دوسری بعثت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور پھر وہ جو دوسری بعثت تھی وہ تکمیل اشاعت ہدایت کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے وہ تمام خطے، تمام جزائر، تمام لوگ جن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی وہ نہیں پہنچی تھی وہ شریعت، وہ مسیح موعود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، آپ کا روحانی فرزند ہوگا، اس کے دور میں وہ پھر شریعت کاملہ پوری دنیا میں محیط ہو جائے گی اور اس کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی بیت اللہ کے جو مقاصد ہیں کہ پوری دنیا میں بیت اللہ کی اس روشنی کو، روحانی روشنی کو پھیلایا جائے گا، وہ آج صرف اور صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کامل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے اور آپ کے بعد جو قائم ہونے والی خلافت ہے اس کے ذریعہ سے پورا ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کون شخص ہے اس وقت دنیا میں جو ایسی باتیں جو امن کی ہوں، اتحاد کی ہوں، اسلام کے نور کو دنیا میں پھیلانے والی ہوں۔ آج کسی بھی مسلمان کو بھی، باقی مذاہب کو تو آپ چھوڑ دیں، کسی بھی مسلمان فرقے کو یا مسلمان فرقے کے عالم کو نہیں ہے اس کی سمجھ، صرف انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔
فتنہ اور فساد پہ لگا دیا جاتا ہے اور بیچارے مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر مرتے ہیں۔ یہی انرجی جو مسلمانوں کی ہے، اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اس انرجی کے نتیجے میں اسلام کی ایک مبارک اور پاک تعلیم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، اور آج پھیل رہی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے جو یہ روشنی آج ہمارے لیے اتاری ہے، یہ جو برکت نازل کی ہے، جو خانہ کعبہ کے عالمگیر مقاصد کو پورا کرنے والی ہے، مسلمان اس کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھیں گے کہ یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ نیپال سے سمیر احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، دوبارہ میں ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمین صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم سمین صاحب۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی اپنا سوال پیش کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سب سے پہلے تو سیدنا حضور انور کی خدمت اقدس میں نیپال جماعت کی طرف سے محبت برا السلام علیکم کا تحفہ پیش ہے۔ جی مول صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے، اور ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ خانہ کعبہ سے دنیاوی فائدہ کس طرح سے پہنچ رہی ہے عام جنتا کو یا افراد کو۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، بہت قدیم بیت عتیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرمایا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کے ذکر فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اب اللہ جانے کون سے آدم ہیں، غالباً وہی آدم کہ جن کے دور میں پھر شریعت کے لیے لوگ قابل ہو گئے تھے کہ وہ شریعت کو قبول کر سکیں۔ اور قرآن مجید میں ان آدم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دی، انسان کی بنیادی جو حقوق کی تعلیم، کہ تم جو ہے وہ تمہیں صاف پانی ملے گا، اچھا کھانا ملنا چاہیے، تمہارے سر کے اوپر جو ہے وہ چھت ہونی چاہیے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ لکا لا تجوع فیہا ولا تعرا، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ہی دراصل اللہ تعالیٰ نے جب پہلی شریعت کا نزول ہوا ابتداء میں، تو خانہ کعبہ کی ممکن ہے تعمیر ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے تو بیت عتیق کے الفاظ بیان فرما کے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قریش نے اس کی تعمیر کی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے ان کے پاس، تو انہوں نے ایک حصہ جس کو حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر چھوڑ دی، اتنا وہ رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ عائشہ، اگر یہ ابتدائی طور پر ابھی تمہاری قوم ایمان نہ لائی ہوتی تو میں اس حصے کو بھی تعمیر کرنے کا حکم دیتا۔ میں اس خیال سے کہ یہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حصہ بھی ساتھ ہی کعبہ کا میں شامل ہو جائے۔ تو بعد میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر اس دور میں تعمیر کرایا، تو انہوں نے اس حدیث کو یاد کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو یاد کر کے حضرت عائشہ سے جو آپ نے فرمایا تھا اس حصے کو جو ہے خانہ کعبہ میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر بنو امیہ کا جب دور آیا، غالباً عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، تو اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ اور پھر ہارون رشید کے دور میں جو ہے نا، وہ جب وہ تعمیر کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے وہ بھی اس کو غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کوئی مشورہ کیا، ایسا ذکر آتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ جس حالت میں اب یہ خانہ کعبہ ہے آپ اس کو رہنے دیں، ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل ہو جائے گا کہ کوئی آئے گا تو اس کو ملا دے گا، کوئی آئے گا تو اس کو نکال دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو رہنے دیا، نہیں کیا۔ تو پھر یہ تعمیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، آپ کے بعد بھی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن جزا۔ بعض ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ قادیان سے نسیم احمد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ایک اکیلی عورت حج پہ جا سکتی ہے بغیر کسی محرم کے؟ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات دیے ہیں۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اکیلی حج کے لیے آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر بہت طویل تھے اور خطرناک تھے، چور اور ڈاکو اور خونخوار جانور رستے میں تھے، تو حضور نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ ایک عورت بغیر محرم کے وہ حج کے لیے نہیں آ سکتی۔ یہ ان کا ایک حضور کے زمانے میں یہ بات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشگوئی بخاری میں کتاب المناقب میں ہے کہ ایک صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عدی بن حاتم۔ ان کو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یعنی ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب کہ ہیرا جو کہ کوفہ کے قریب تھا اور ایران کا شہر تھا، تو وہاں سے وہ چلے گی ہودج پہ اپنے اونٹ پہ اپنے، اور یہاں تک پہنچے گی اور سوائے اللہ کے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک جواز تھا کہ جب امن کا راستہ ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی آ سکتی ہے۔ اور اس بارے میں ہمارے لیے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز سے اس بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، مقاصد تعمیر کعبہ کے سب سے عظیم محافظ اور پاسبان عصر حاضر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نصرہ اللہ نصرا عزیزہ ہیں۔ تعمیر کعبہ کے مقاصد کو وہی دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور وہی اس پہ عمل کروا رہے ہیں۔ ان سے ابھی ایک مجلس میں سوال کیا گیا یا پوچھا گیا، اور یہ شائع ہوا ہے 11 ستمبر 2021 کے الفضل میں۔ اس میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی۔ آج اگر راستہ پر امن ہے، ہوائی جہازوں کے سفر ہیں اور کوئی خطرناک بات راستے میں نہیں ہے، تو ایک عورت حج کو جا سکتی ہے بغیر محرم کے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو یہ ضمانت ملے کہ وہ پرامن طور پہ محفوظ رہتے ہوئے وہ جائے گی، حج کرے گی اور واپس آئے گی، اور اس کو کسی قسم کا ضرر اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ اس کے ساتھ شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی خطرہ ہو یا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جماعت سے جو عورتیں اس قسم کا ارادہ رکھتی ہوں، ان کو چاہیے حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز سے وہ اجازت لے لیں، ساری صورتحال لکھ کے رہنمائی حاصل کر لیں، اس کے بعد ایسا سفر کریں۔ اگر حضور مشورہ دیں تو جائیں، اگر مشورہ دیں کہ نہ جائیں تو وہاں رک جائیں، کیونکہ حقیقی محافظ سے مشورہ وہ بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اپنے اصل پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو مقاصد ہیں اس میں سے کہ یہ مقصد بھی ہے کہ مبارکن، مطلب یہ برکت والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد کس طرح پورا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مبارکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بارکا یا برکو بروکن اس کا مصدر آتا ہے، اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے البرکاتو مستنقع،
یعنی ایسی جگہ، ایسا جھیل جس میں ارد گرد کا سارا پانی جمع ہو گیا ہو، اس کو بھی مبارکن کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں ایک بہت بڑی پیشگوئی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی شریعتیں اور جتنے بھی احکامات الہیہ وہ اس دنیا میں مختلف انبیاء کو ملے، وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، جس کا کہ اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں جس کی ضرورت تھی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اس میں صحف ابراہیم میں بھی یہ بات تھی اور صحف موسیٰ میں بھی یہ بات تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کا وجود رحمت للعالمین ہے رہتی دنیا تک، اور آپ کی برکتیں ہمیشہ دنیا کو پہنچتی رہیں گی۔ اور اسی برکت کا وہی قرآن مجید، وہی رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ مبارک ہے، یعنی جو لفظ خانہ کعبہ کے بارے میں آئے اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ قرآن مجید کے بارے میں فرمائے مبارکن، وہ برکت والی ہے اور اس سے بہت سی برکت اور خیر دنیا کو ملے گی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد 1400 سال میں ہزاروں اولیاء امت گزرے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے قرآن مجید اور اس خانہ کعبہ کی برکت سے ہم نے مبارکن وہ برکتیں پائیں جس کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جس کا اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ برکتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں، اور ان برکتوں کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ساری دنیا میں، دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے، یعنی یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ اوپر ایورسٹ تک چلے جائیں اور نیچے سمندروں تک چلے جائیں، دائیں چلے جائیں، بائیں چلے جائیں، سب کے سب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب کے سب مسلمان ایک ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں ہی وہ ایک لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی تھی، اور آج تک یہ برکت جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اور رحمت بنایا اور قرآن مجید کو مبارکن کہا کہ اس کی برکتیں قیامت تک جاری رہیں گی، جو چاہے ان برکتوں سے استفادہ کرتا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عصر حاضر میں جو دنیا کے حالات ہیں، کس وجہ سے دنیا کے اندر ایسے حالات ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہوئی تھیں، جو قرآن مجید نے احکام دیے تھے، جب تک آپ اس احکام پر عمل کریں گے آپ امن امان سے رہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ آج کل جو حالات ہیں اس کے ضمن میں ہی ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو برکتوں والی کتاب ہے یہ کہا، خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم غیر مسلموں کو ان کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ رد عمل کے طور پر وہ تمہارے مقدسات کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنی سنہری تعلیم ہے، اور اسلام نے یہی برکت تھی جو دنیا میں پھیلائی کہ ایک سنہری اصول دنیا کو دیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، تم دلائل کے ذریعہ سے، براہین کے ذریعہ سے، نرمی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ چاہتا ہے تو درست ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتا
تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، لیکن وہ اخلاق، وہ طریقہ اختیار کرنا جو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم سے الگ ہوگا، وہ ساری برکتیں تم سے چھین لی جائیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا۔ اور اسی ضمن میں آج کل جو حالات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ قرآن مجید اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کے اوپر غور کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں فرمایا کہ ذی القعدہ کا یہ پہلا عشرہ شروع ہو گیا، اب دنیا کے کونے کونے سے حجاج وہاں جا رہے ہیں، جا کے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کریں گے۔ خانہ کعبہ ایک گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حجر اسود کو اپنی چھڑی ماری اور کہنے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے، اصل تو اس کے پیچھے اس کے مقاصد ہیں جو تعمیر کے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، وہ دور آخر میں آنے والا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہے، وہ خلافت ہے۔ آج مسلمان وہاں 1 ملین 2 ملین 3 ملین جتنے بھی لاکھوں جمع ہو رہے ہیں، سارے گھوم گھام کے آ جائیں گے اور طواف بھی کریں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ قبولیت یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ آنے والے مامور کو پہچانیں۔ اگر وہ اس کو نہیں پہچان رہے تو پھر ان کے حج کی تکمیل میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا حج قبول کرتا ہے تو پھر اس کے ثمرات بھی ظاہر کرتے ہیں۔ روایات میں، بہت سے روایات میں آتا ہے کہ بعض بزرگان حج کو گئے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کو قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں اس جگہ پہنچنا وہ بھی ایک بابرکت ہے، وہ بھی ایک عظیم کام ہے، لیکن اس کے مقاصد کو، حقوق العباد کو ادا کرنا، حقوق اللہ کو ادا کرنا، وہ بھی اصل میں اس خانہ کعبہ کا ہی طواف ہے، اور اسی سے ان کو وہ برکتیں دنیا کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب تھا جو آپ نے کیا کہ یہ مبارک ہے، مبارک رہے گا، اور ہمیشہ اس سے دنیا برکتیں لیتی رہے گی۔ اور اسی کے سلسلے میں آج جو ہم نے یہ ساری گفتگو کی، ایک دفعہ پھر ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں آنے والے مامور کو پہچانیں، آنے والے خلیفہ کی طرف آپ توجہ کریں، تبھی آپ حقیقی ان برکتوں کے وارث بن سکیں گے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد کا ذکر ملتا ہے، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہدن للعالمین، یعنی لوگوں کے لیے یہ جو گھر ہے یہ ہدایت کا موجب ہے۔ براہ کرم اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ اسلام کی جن خوبیوں کا ابھی ذکر ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حیثیت، عالمگیر شریعت، حفاظت والی شریعت، مکمل شریعت جو اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ اس موقع پر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے، اور جو مبارکن کا لفظ ہے اس کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نمونے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر شریعت آپ پر نازل ہوئی تھی، اس کے ایک ایک حصے پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے مطابق پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے پر جو شریعت نازل ہوئی انہوں نے اس کے ایک ایک حصے پر اور جزیات پر بھی عمل کر کے دکھایا ہو۔ یہ اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلامی شریعت کا خاصہ ہے۔ اور راز اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا
کہ یہ شریعت کاملہ تب تک شریعت کاملہ ہے اور اس کی برکات کا نزول ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ہر دور میں اس شریعت کاملہ کو نافذ کرنے والے اور اس کی برکات کو پھیلانے والے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک ایسے مبارک وجود جو ہیں ظاہر ہوتے رہے اور وہ اپنی جو ہے وہ تاثیرات کے نتیجے میں، اپنے عملوں کے نتیجے میں اسلام کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتے رہے۔ آج کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عملی نمونے کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خلفائے کرام کو ہی جو ہے وہ مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ابھی جیسے بھی مول صاحب نے ذکر کیا کہ لوگ جائیں گے، حج کریں گے بیت اللہ کا اور آ جائیں گے، وہ ظاہری جو آداب ہیں اور ظاہری جتنی باتیں ہیں ان کو پورا کریں گے، لیکن چونکہ اس پر عمل کرنے والا اور عمل کو سکھانے والا کوئی نہیں، اس لیے ان کے دلوں تک وہ بات نہیں پہنچتی اور پھر دلوں سے وہ چیز واپس نکل کے پوری دنیا میں پھیلتی نہیں ہے۔ تو مبارکاً و ہدی للعالمین کا جو یہ پہلو ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کے مقاصد کی تکمیل یہاں آ کے ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید عالمگیر اور دائمی شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس شریعت کو نافذ کرنے والے، اس پر عملی طور پر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے وجودوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ آج جو باقی مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کے ہونے کے باوجود اور بہت سی جو شاعر اللہ ہیں ان کے ہونے کے باوجود وہ برکتیں نہیں حاصل کر رہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، چاہے مسلمان حکومتیں ہوں، چاہے نہ بھی حکومتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کو کوئی برکت نصیب نہیں ہو رہی۔ سب باقی مذاہب کی نسبت بھی ابتری کا شکار ہیں۔ باقی مذاہب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے چونکہ آنے والے اس مامور کو جو ان کو اسلام کا عملی جامہ پہنانے والا تھا، اسلام کی عملی صورت ان کے اندر اتارنے والا تھا، اس کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ باقیوں سے بھی پیچھے چلے گئے اور ہر طرح کی دینی، دنیاوی، سیاسی، ہر طرح کی ابتری کا شکار ہو گئے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جیسے مبارک وجودوں کو پیدا فرما دیا اپنے فیض کے نتیجے میں، آج وہ وجود کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج ان میں سے جو شخص بھی کوئی بات کرتا ہے اگلے دن اپنی اسی بات کا اس سے منکر ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کی کوئی عملی شکل وہ پیش نہیں کر سکتا، وہ خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کے اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کا نزول ہوا تو اس کی برکتیں کس طرح صحابہ کرام پر پڑیں۔ فرماتے ہیں لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہوتا ہے اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا نقشہ اس سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ان کے وجودوں کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجز حب الہی کے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں ایک عرصے سے حضور جو یہ پہلے بدری صحابہ کے واقعات بیان فرما رہے تھے، اب خلفائے کرام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک صحابی ستارے کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ دکھایا، انہوں نے بھی اپنی ذات میں عملی نمونے چھوڑنے شروع کر دیے اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے جو اس وقت بعد میں مجددین کرام آئے، اولیاء کرام آئے، پھر خدا نے اس دور میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا، یہ وہ عملی نمونے ہیں۔ جب تک اس طرف یہ مسلمان نہیں آتے تب تک
بھلا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو اس کا بات کے قبول کرنے کی اور حقیقی اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سالک کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ وہ انقطاع نفس کر کے تعشق باللہ اور محبت الہی میں غرق ہو جاوے. عاشق اور محب جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی جان اور اپنا دل قربان کر دیتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف اس قربانی کے واسطے ایک ظاہری نشان ہے. جیسا کہ ایک بیت اللہ نیچے زمین پر ہے، ایسا ہی ایک آسمان پر بھی ہے. جب تک آدمی اس کا طواف نہ کرے اس کا طواف بھی نہیں ہوتا. اس کا طواف کرنے والا تو تمام کپڑے اتار کر ایک کپڑا بدن پر رکھ لیتا ہے. اس کا طواف کرنے والا بالکل نزع ثیاب کر کے خدا کے واسطے ننگا ہو جاتا ہے. طواف عشاق الہی کی ایک نشانی ہے. عاشق اس کے گھر گھومتے ہیں گویا ان کی اپنی مرضی باقی نہیں رہی. وہ اس کے گردا گرد قربان ہو رہے ہیں. البدر مورخہ 10 جنوری 1907. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے 3 ایپیسوڈز میں بھی اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد پر ہی روشنی ڈال کے اپنے علماء سے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا ایپیسوڈ 18 جون 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے وقت کے مطابق سحر 4:30 بجے لائیو قادیان دارالعلماء سے پیش کیا جائے گا، نشر کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا